الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے جس موضوع اور عنوان کو سرنامہ سخن بنا رہے ہیں اس کا عنوان ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو جنتی کر دیتا ہے؟ کافی ساری منیحات ہیں جن کو اللہ حسنات میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہے، لیکن انسان جب کوشش کرتا ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا، اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ ویسے تو قرآن نے بیان کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جس وقت بندہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو تخلیق کیا ہے، انسان کی بھی تخلیق ہوئی، جنات کی بھی تخلیق ہوئی، جب کوئی اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے نا تو صوفیاء کہتے ہیں اس کے لیے راستے کھلتے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا تو شر ہی شر تھا، فرشتوں کو پیدا کیا تو خیر ہی خیر تھی۔ کہا کوئی ایسی چیز بنائی جائے، ایسا کوئی اور مخلوق بنائی جائے جس میں خیر بھی ہو شر بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو تخلیق کیا، اس پہ خیر اور شر کے راستے دکھا دیے۔ اب جو انسان خیر کے راستے پہ چلا، خیر کے راستے پہ چلتا 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 وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو گیا، اور جو شر کے راستے پہ چلتا رہا، نہ چھوڑا، وہ شیاطین سے بھی بدتر ہو گیا۔ اب یہ تخلیق کا مقصد تو یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی عبادت کی جائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس مائک کا مقصد یہ ہے کہ میری آواز کو آپ تک پہنچائے، اس لائٹ کا مقصد یہ ہے کہ یہ روشنی سے ہماری آنکھوں کو مزین کر کے راستوں کی وضاحت کرے۔ سواری ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے۔ پنکھا چل رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ ٹھنڈک اور آرام کا سامان پیدا کرے۔
اگر ایسا ہو کہ یہ میک کام کرنا چھوڑ دے تو آپ اس کو پھینک دیں گے، آپ کی نظر میں اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ پنکھا اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو یہ کباڑ خانے میں چلا جائے گا، اہمیت کھو دے گا۔ تو اس انسان کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ اللہ کو راضی کرے، اس کی عبادت کرے۔ اگر اس نے اپنا مقصد تخلیقی چھوڑ دیا ہے تو پھر اس کی عزت اس کو کیسے ملے گی؟ عزت تب ملیں گی جو مقصد تخلیق ہے اس پر عمل کیا جائے۔ عزیزان محترم، جنت میں لے جانے والے اعمال کے اندر کافی ساری چیزیں ایسی ہیں، اگر ہم تھوڑی سی اپنی سوچ کو اور فکر کو بدلی کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہاں سے کہاں اس کی رحمتیں لے کے چلی جائیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ کتب حدیث پڑھیں تو روزانہ رات کو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کوئی میری رضا کا طلبگار، ہے کوئی میرے قرب کا طلبگار، ہے کوئی میرے بخشش کا طلبگار، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ اس وقت جو جاگ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کو پا لیتے ہیں، قرب کو پا لیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے سونے والے بھی اکثر ایسے ہوتے ہیں جو محروم نہیں رہتے۔ یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے، بعض جاگ کے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے اور بعض سو کے بھی جاگنے والوں سے زیادہ مقام پا لیتے ہیں۔ یہ نیتوں کا فرق ہے، کیونکہ جو سوتا بھی اس لیے ہے کہ جس کا سونا عبادت ہو۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کا سونا عبادت ہے، کیونکہ جاہل کی عبادت کبھی درجہ نہیں پا سکتی مگر عالم کا سونا درجہ پا لیتا ہے، اس لیے کہ جاہل ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہ ہو غسل کے فرض کتنے ہیں، وضو کے فرض کتنے ہیں۔ عالم جو ہے وہ خشیت والا ہوتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ اس سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ وہ جب عبادت کرتا ہے تو جو پوری شرائط عبادت ہیں ان کو عمل کرتے ہوئے جو اب اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ تھوڑی ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف فرما ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اب جو مسجد کے اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ کتب حدیث کے اندر جو ہے کسی کا نام نہیں ہے کہ وہ کون تھا۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام نقل کیا کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ اب محبوب فرماتے ہیں یہ جنتی ہے۔ ایک دن آیا جنتی، دوسرے دن پھر محبوب نے فرمایا ابھی جو مسجد نبی میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ ایک صاحب تشریف لائے، وضو کے قطرات داڑھی مبارک سے گر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تیسرے دن پھر جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن بھی وہی شخص ہے۔ اب آپ جانتے ہیں محبوب جس کو ایک بار فرما دیں، بلکہ میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں محبوب اپنی نظروں کے ایک اشارے سے کہہ دیں یہ جنتی ہے، وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ پھر اس شخص کی قسمت پر کیوں نہ ہمیں رشک ہے جس کے لیے محبوب 3 دن فرماتے رہے یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ اور ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اب مختلف روایات میں مختلف صحابہ کے نام ہیں، صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ فرماتے ہیں یہ جنتی ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہوں گے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں یہ بھی روزہ رکھتے ہوں گے، ہم بھی تلاوت کلام مجید کرتے ہیں یہ بھی تلاوت کرتے ہوں گے، لیکن محبوب فرما رہے ہیں یہ جنتی ہے، چلیں میں کچھ دن ان کے ساتھ گزاروں۔ اب آپ حضرات جانتے ہیں علماء ہیں مہمان کی جو شرعی حیثیت ہے وہ 3 دن ہے۔ 3 دن تک جہاں بندہ قیام کرے وہ مہمان ہوتا ہے، چوتھے دن وہ مہمان میں شمار نہیں ہوتا، وہ میزبان کہلائے گا۔ تو جا کے وہ صحابی کہنے لگے حضرت میں نے 3 دن آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اور ایک نزہۃ البساتین کے اندر میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس نے جا کے کہا میرے ابا جی نے مجھے نکال دیا ہے لہذا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ بہرحال 3 دن آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ 3 دن اس صحابی نے جس کے بارے میں محبوب نے فرمایا تھا جنتی ہے، یہ صاحب ان کے پاس رہے۔ وجہ کیا تھی کہ میں شب و روز لیل و نہار ان کے معمولات اور معاملات دیکھوں جن کی وجہ سے محبوب نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ اسی طرح وہ عبادت کرتے تھے، اسی طرح تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح صدقہ خیرات والے ہیں، محبوب کے صحابی ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں۔ تیسرے دن کہنے لگے حضور 3 دن ہو گئے محبوب فرما رہے جنتی ہیں جنتی ہیں، مجھے کسی نے گھر سے نہیں نکالا، میں تو صرف یہ تحقیق کرنے کے لیے آیا تھا کہ آپ جو 3 دن محبوب فرمائیں
یہ جنتی ہے، ایک دفعہ ہی فرما دیں، اشارہ ہی کر دیں، کافی ہوتا ہے۔ محبوب غضبناک ہو جائیں تو جہنم کے دروازے کھلتے ہیں، محبوب کسی کو دیکھ کے خوش ہو جائیں تو جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ جو جنت کے دروازوں کا کھلنا ہے یہ محبوب کی مسکراہٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ تو محبوب اپنے ابرو کا اشارہ کر دیں، بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ آخر جس بارے میں محبوب نے اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ارے وہ اپنی زبان مبارک کو، اپنے لب ناز کو ایسے جنبش نہیں دیتے، وہ عرش کا رب فرماتے محبوب تو بول، تو وہ محبوب بولتے ہیں، اور پھر اس زبان سے یہ نکلے یہ جنتی ہے۔ تو میں تو دیکھنے کے لیے آیا تھا کون سا ایسا عمل ہے۔ اب ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے کہہ دیا کہ جی میں کسی سے حسد نہیں کرتا، شاید اس لیے محبوب نے فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ محبوب کی بارگاہ میں گئے اور محبوب نے فرمایا چونکہ یہ میرا غلام کسی سے حسد نہیں کرتا، اور جو کسی سے حسد نہیں کرتا وہ جنتی ہوتا ہے، اور اگر کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھے جو کبھی کسی سے حسد نہیں کرتا۔ اب جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ حسد کو چھوڑ دے، اور یاد رکھیے حسد کہتے کس کو ہیں؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف حسد؟ حسد ہے کیا؟ حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کی تعریف یہ ہے اللہ کی تقسیم کا انکار کرنا۔ اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہے، شان دی ہے، شوکت دی ہے، عظمت دی ہے، رفعت دی ہے تو اللہ نے دی ہے، آپ کہتے ہیں اس کے پاس کیوں ہے؟ تو مقابلہ کیسے ہوا؟ ان الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ایسے کھا جاتا ہے جیسے محبوب نے فرمایا لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے۔ آپ محنت کریں، آپ کسی کی عزت و عظمت و رفعت و شان و شوکت کو دیکھ کے مت جلیں، کیونکہ آپ تو اللہ کی تقسیم کا انکار کر رہے ہیں۔ ہاں آپ یہ کہیں میرے مالک اس کو تو نے عزت دی ہے، چونکہ عزت تیری دی ہوئی ہے، ہم بھی تیری وجہ سے اس کی عزت کرتے، پھر تمہارے بھی درجے بلند ہو جائیں گے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرا جو غلام ہے یہ کسی سے حسد نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا جس کے دل میں حسد نہیں ہوگا وہ جنتی ہے، اور ہم نے جنتی بننے کے لیے حسد کو چھوڑنا ہے۔ ایک دن محبوب علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے، تو آپ نے یہ مشہور حدیث ہے، توجہ دلانا چاہتا ہوں، محبوب نے فرمایا ان دو قبروں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ بھی آپ ذہن نشین رکھیں، یہ جو دو قبور تھی نا یہ محبوب کے صحابہ کی نہیں تھی، وہ پچھلی امتوں میں سے کوئی ایمان والے تھے ان کی قبریں تھیں، یہ ذہن نشین رکھیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو یہاں پر خدشہ لگتے اور عجیب و غریب سوالات شروع کر دیتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک جو ہے یہ چغل خور ہے، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اب محبوب تو پردہ رکھنے والے، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، محبوب کیوں فرما رہے ہیں یہ چغل خور ہے، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا؟ اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ میری امت میں جن کو چغل خوری کی عادت ہے وہ چھوڑ دیں، جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے وہ بچنا شروع ہو جائے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کھجور کی ٹہنی لے آؤ، محبوب نے کاٹ کے ایک قبر پہ رکھ دی، ایک دوسری قبر پہ رکھ دی، فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی ان کے عذاب قبر میں تخفیف ہوگی۔ اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرے آقا علیہ السلام ہاتھ اٹھا لیتے اور دعا کرتے اللہ ان کو بخش دے تو اللہ نہ بخشتا؟ محبوب کے ہاتھ اٹھانا تو بڑے دور کی بات ہے، محبوب اگر یہ اس ایسے دل میں سوچیں کہ کاش قبلہ یہ ہو جائے تو ارادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ قبلہ بدل دے تو پھر ان کو جنتی اور ان کا عذاب کیوں نہ روک لے۔ میرے محبوب صرف کعبے کا کعبہ نہیں ہے، میرے آقا تو قبلہ گر ہیں۔ آپ سمجھیں اس بات کو، میں نے کہا میرے آقا تو قبلہ گر ہیں۔ جس یار کے ارادہ میں یہ بات آئے کہ کاش قبلہ یہ ہوتا تو بیت المقدس سے یہ بیت اللہ بن جائے، جس کے ارادے سے اللہ اپنا قانون بدل دے اور نماز کے سلام پھیرنے کی دیر تک بھی اللہ کی رحمت انتظار نہ کرے، حکم کر دے محبوب آپ منہ پھیر لیں اور قبلہ بدل دیا ہے، آپ نے ارادہ کیا ہے، آپ کا بار بار دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرت، آپ دعا فرماتے مگر آپ نے ٹہنی سبز کیوں رکھی؟ فرمایا اب جب بندہ برزخ میں چلا جاتا ہے تو ہماری تو آنکھوں سے اوجل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جن کو آپ شاعر خاموشاں کہہ کے دل کو تسلی دیتے اندر خاموشی ہے؟ نہیں، قبرستان میں جائیں ہر قبر کا حال جدا جدا ہے۔
ضروری نہیں ہے کہ ٹہنی آپ اس لیے رکھیں کہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ گناہگار کو بخش دیتا ہے، اور اگر نیک ہو تو درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس کی میں یوں مثال دوں، الادب المفرد کے اندر امام بخاری نے ایک حدیث نقل کیا ہے۔ علامہ ابن سیرین کون ہے؟ تابعی ہیں، تعبیر و رویا انہوں نے کتاب لکھی ہے جو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بہت بڑے معبرین میں سے جو ہے ان کا امام المعبرین کہیں تو بے جا نہیں ہوگا۔ علامہ ابن سیرین ہر وقت دعا کرتے ہیں، اللہ حضرت ابو ہریرہ کو بخش، ان کی اماں کو بخش۔ ایک دن شاگردوں نے پوچھ لیا، حضور آپ کو پتہ ہے سارے صحابی جنتی ہیں، آپ کیوں دعا مانگتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کو بخش اور ان کی اماں جی کو بخش؟ فرمانے لگے، آپ حدیث کا اگلا حصہ تو پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے دعا کی، اللہ مجھے بخش، میری اماں کو بخش، جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش۔ تو کبھی جو یہ دعا ہوتی ہے نا اس کے ترقی درجات کے لیے ہوتی ہے۔ کبھی مرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ جنازے میں کوئی نیک کھڑا ہوتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کبھی مرنے والا اتنا نیک ہوتا ہے کہ جو جنازے میں آتے ہیں، جو اللہ اس کا پہلا درجہ بلند کرتا ہے، اس کو عظمتوں سے نوازتا ہے، سب سے پہلے اس کے جنازے میں شرکاء کو اللہ بخشش کا پروانہ جاری فرما دیتا، بخشش کا پروانہ جاری فرما دیتا۔ تو حضور والا محبوب چاہتے تو جن کی نگاہ سے قبلہ بدلی ہو جائے، جن کے خیال سے سوچ کے، جن کی نگاہوں سے صدیوں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں، وہ دشمنیاں دوستی میں بدل جائیں، جو ایک دوسرے پر نفرت برسایا کرتے تھے وہ محبت کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں، گھر بار دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں۔ اگر محبوب توجہ ہی کرتے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہ بھی اٹھاتے، تب بھی اللہ عذاب دور کر دیتا۔ محبوب نے ٹہنی کیوں رکھی؟ اس لیے کہ بعد میں لوگوں کو یہ میں نمونہ دکھا دوں، بتا دوں کہ تم قبروں پہ جاؤ، ضروری نہیں مرنے والا گناہگار ہو، ترقی درجات کے لیے بھی تم اپنے محبوب کی سنت کو زندہ کرو۔ جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اور اس ذکر کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہے گا، اور عذاب قبر سے تخفیف ہوگی۔ ہم نے تو 10 محرم کو رواج بنا لیا، ورنہ جب بھی جایا کریں اپنے عزیز و اقربا اور دوستوں کی قبور پہ جا کر، والدین کی قبروں پہ ضرور کوئی سبز چیز رکھا کریں، وہ چاہے پھول کی صورت میں ہو یا ٹہنی کی صورت میں، تاکہ اس کو ایصال ثواب ملتا رہے۔ 10 محرم کو رواج کے طور پہ جاتے ہیں، سنت کے طور پہ بھی جایا کریں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ اب یہاں پر ایک اور بھی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ اگر ٹہنی ذکر کرے تو عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے، تو اگر یہ جو انسان بھی ہے، پھر مسلمان بھی ہے، اشرف المخلوقات بھی ہے، کنتم خیر امت میں بھی ہے، جو سب سے اعلیٰ درجے کا بندہ ہے، وہ اپنی زبان سے ذکر کرے گا تو ثواب پہنچ کے اس کا درجہ کیوں بلند نہیں ہوگا؟ اچھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں جبل احد پر، فرماتے ہیں ھذا جبل نحبنا ونحبہ، یحبنا ویحبہ، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک اور پہاڑ ساتھ کھڑا ہے 3 میل کے فاصلے پر، جبل ایر، جبل ایر اس کا نام ہے، فرمایا یہ جہنم میں جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑ جنتی، پتھر جنتی؟ فرمایا ہاں ہاں، ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ پتھر بھی ہو تو جنتی ہوتا ہے۔ ہم سے محبت کرتا ہے تو پتھر بھی ہوتا ہے، جنتی ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتھر ہے، یہ آپ سے محبت رکھتا ہے جنت میں جائے، یہ بغض رکھتا ہے جائے جہنم میں۔ جو آپ سے بغض رکھے حضور وہ جائے جہنم میں، مگر ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ لگ جائے کہ کل کو تمہارا دل جو کرے کہ چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا ہو، تو میں نشانی بتا دوں، جو مجھ سے پیار کرے وہ چلتا پھرتا جنتی ہے، جو میری شان اور عظمتیں گھٹائے بغض رکھے وہ چلتا پھرتا جہنمی ہے۔ اس لیے ہم اللہ والوں کی زیارت کرتے ہیں، دور دراز جا کے ان کے چہروں کی زیارت کرتے ہیں، کیونکہ ہم جنتیوں کے چہرے ڈھونڈتے ہیں، یہ محبت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے علماء کے چہروں پہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہوتا ہے۔ تبھی تو میرے آقا نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں ساتھ ہوگا۔
جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں ساتھ ہوگا، جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں ساتھ ہوگا۔ جو میں یہ نہیں کہا جو میرا امتی، وہ استن حنانہ بھی ہو سکتا ہے، وہ غضبہ عذبہ اونٹنی بھی ہو سکتی ہے، وہ قصوہ اونٹنی بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ جو ہم سے محبت رکھے گا وہ جنتی ہے۔ بہت کچھ میں نے کہہ دیا ہے، آپ ابھی نہیں پہنچے، پرواز آپ کی کمزور ہے تو میرا قصور نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ حدیث ہو اور خوبصورت نہ ہو، حدیث تو ہوتی خوبصورت ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ پاک صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں ہے۔ فرمایا عائشہ آج کوئی راز کی، آج کوئی بات پوچھو آج کیا پوچھتے۔ اب یہ طریقہ دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دیکھیں، ہم دور ہو گئے۔ قرآن کہتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ معاملات کریں نا، لین دین کریں، لکھ پڑھ ضرور کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ میرا بھائی ہے، میرا قریب ہے، وہ میرا مرید ہے، میرا پیر ہے، کیا ہو جائے گا، اور بعد میں اللہ دلوں کو بدل دیتے۔ ہم نے جو حکم دیا ہے، جو طریقہ شریعت کا بتایا، اس پر عمل نہیں کرتے تم، چلو پھر تم کما لو، بعد میں پیسے بھی نہیں ملتے، بندہ بھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ ہم نے انکار کیا ہے، جو طریقہ ہے ہم نے اس پر عمل ہی نہیں کیا۔ عزیزان محترم، جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے، وہ شریعت کا کیا ہے؟ بچوں کے معاملات ہوں، اولاد کے معاملات ہوں، گھر کے معاملات ہوں، بیوی کے معاملات ہوں، دو چار باتیں میں اکثر کیا کرتا ہوں، اور مجھے یہ پتہ ہے کئی لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی ہیں، بعد میں وہ بیٹھ کے باتیں بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ باتیں نہ ہوں تو پھر مجھے کہیں نا، جب باتیں ہیں تو پھر اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار تو نہ کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدہ پاک کا نکاح رکھا نا، تو فرمایا علی چھوٹا سا گھر لے لو، چھوٹا سا گھر لے لو۔ اب محبوب کی نگاہ نبوت کو دیکھیے، چھوٹا سا گھر لے لو۔ اگرچہ حضرت علی پاک کی والدہ ماجدہ وہ رہتی حضرت علی کے گھر میں ہے، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مرضیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا بڑی خدمت کرتی ہیں، اور ان کی جو ساس ہے نا، وہ کیا کہتی ہیں، اے فاطمہ ساری رات عبادت کرتی ہو، اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہو، میرے بیٹے علی کی خدمت کرتی ہو، حسنین کریمین کی خدمت کرتی ہو، تھک جاتی ہو، میں اپنے کام خود کر لوں گی۔ تو حضرت سیدہ پاک کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں آپ علی کی ماں تو ہیں، لیکن میں بھی تو آپ کو اپنی اماں جان ہی کہتی ہوں نا، تو میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ میری ماں ہیں۔ آج نام نہاد سکالر بیٹھ کے کہتے ہو یہ ساس سسر کی خدمت کرنا یہ کوئی نہیں ہے شریعت کے اندر، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی کئی شروع ہوئے، میں نے سنے ایک دو کلپ وہ لوگوں سے سن کر، اور میں یہ ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے تیری اور میری ماں کا کنسیپٹ چلانا ہے پھر تو سبحان اللہ، لیکن جب آپ نے اپنی ساس کو سمجھنا ہی ماں ہے تو ماں کی خدمت کے جو اصول ہیں وہی ساس کی خدمت کے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اب کئی مولوی ناراض ہو جائیں گے، ہو جائیں، میں نے کسی سے لے کے نہیں کھاتا نہ مانگتا۔ اور دوسری بات ہے جب وہ اپنے گھر کا کام خود کر رہی ہیں اور یہ بیٹھ کے ممبروں میں کہتے ہیں نہیں جی بات یہ ہے کہ وہ تو ان کے ذمہ نہیں ہے، کوئی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندے گھر میں سیرت فاطمہ کو نافذ کریں گے تو گھر جنت بنے گا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا چھوٹا سا گھر لے لو، بس آپ نے اتنا پڑھا اور گزر گئے۔ لیکن صوفیاء نے کہا نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمایا چھوٹا سا گھر لے لو، بے شک چھوٹا سا گھر ہو، اس میں حکمت یہ تھی۔ آج آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے کے اندر نا طلاق کی جو ریشو ہے نا زیادہ جوائنٹ فیملی کے اندر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میاں بیوی جب آپس میں لڑتے ہیں نا تو وہ بیوی تو بیچاری ہوتی ہے اکیلی، اور مرد کی ماں بھی بہن بھی، اور پتہ نہیں 3600 رشتے، اور پھر وہ جو وہاں پہ ہوگی اس کی تصویر ایسے پیش کر دی جاتی ہے جیسے یہ بدماش ہے باقی سارے مظلوم ہیں، وہ جناب والا سارے سچے ہیں۔ اور کئی تو لڑکے شادی ہو جائے وہ والدین کی عظمت کو بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماں کیا ہے، اصل میں تو سب کچھ یہی ہے۔
ماں کو چھوڑ کر بیویوں کے پیچھے چلنے والے بھی ذلیل ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن نشین رکھیں۔ ہمارے معاشرے کا چونکہ گیدرنگ ہے، سارا دن پبلک ڈیلنگ ہے، یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ شادی سے اچھا دور نہ جائیں، ماں باپ کو چھوڑیں۔ میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو شادی سے پہلے یہاں ساری رات اللہ اللہ کرتے تھے، اب وہ نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہ بیگمات تو سب کو چھڑا دیتی ہیں، ماں باپ بھی، پیر فقیر بھی، اللہ اور رسول تک بھی اللہ معاف کرے، اللہ بچائے۔ ایسا تک بھی نوبت آئی ہے، لوگوں نے مذاہب بھی بدلی کر دیے ہیں۔ اب محبوب نے فرمایا علیحدہ گھر لو، کس لیے؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ اب یہ جو سروے ہوا ہے، انہوں نے کہا جوائنٹ فیملیز کے اندر طلاق کی ریشو زیادہ اس لیے ہے کہ جب میاں بیوی لڑتے ہیں نا تو ان کو ایک دوسرے کو منانے کا وقت نہیں ملتا، کوئی ادھر سے پڑ گیا، کوئی ادھر سے پڑ گیا، پتہ وہی چلتا ہے کہ طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ اگر وہ علیحدہ ہوں تو یہ مسائل جنم نہ لیں۔ اور پھر میرے آقا کی سیرت کا ایک باب یہ بھی دیکھیے، کچھ ایسا ہوا کہ ایک دن نا حضرت سیدہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کچھ شکر رنجی ہوئی۔ شکر رنجی میں نے بڑے احتیاط کا لفظ بولا ہے، جو خطیب بولتے ہیں اللہ بچائے مجھے ایسے الفاظ بولنے سے، شکر رنجی ہوئی۔ تو اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ جیسے آئے نا تو انہوں نے حضرت صدیقہ کائنات سے ناراضگی کا اظہار کیا، تو محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا صدیق چلے جاؤ اپنے گھر، ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرو۔ چلے گئے۔ محبوب نے فرما دیا، آپ نے بھی یہ بخاری شریف میں پڑھ لی، حدیث پڑھ لی، آپ بھی چلے گئے۔ لیکن ہر بندہ پڑھ کے چلے جانے والا نہیں ہوتا، کوئی غور کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اب محبوب نے ہمیں کیا طریقہ دیا کہ جو داماد اپنی بیوی کی خامیاں اپنے سسرال میں بتائے گا وہ محبوب کے طریقے پر نہیں ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ محبوب نے کیا طریقہ بتایا؟ فرمایا آپس کا معاملہ ہے، میرے سسر نامدار اگرچہ سب کچھ لٹانے والے صدیق اکبر۔ اب محبوب نے کیا نمونہ دیا؟ فرمایا اپنی گھر والی کی بات، ہماری جو پرسنل لائف ہے، ہم آپ کو کیوں بتائیں؟ آپ چلے جائیں۔ اور گھر کیوں خراب ہوتے ہیں؟ وہ داماد صاحب سسر کو فون کر دیتے ہیں، وہ جی دیکھیں جی آپ کی بیٹی ایسی اور ایسی اور ایسی، بڑے مسائل بنتے ہیں۔ اب محبوب نے فرمایا آپ چلے جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میاں بیوی کی کیا وہ ہوتی ہے، اور پھر محبوب تو رحمت کائنات ہے، رحمت للعالمین ہے، آپ کی زندگی نمونہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بات ہی ختم ہو گئی۔ اب یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین آپس میں نا خوش مزاجی کی گفتگو فرما رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پردے کی اوٹ میں عرض کرنے لگے حضور ہمیں لڑائی میں شریک نہیں کیا، چلو ہمیں خوشی میں تو شریک فرما لیں۔ اب یہ کامل نمونہ ہے محبوب، یہ ادھر کی بات ادھر لگانے سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ اب محبوب نے ہمیں یہ دے دیا کہ اگر تمہاری بیوی کے اندر کوئی ایسے مسائل ہیں جو تمہاری پرسنل لائف ہے، ذاتی جو زندگی ہے، اس میں آپ نے سسرال جا کے شکایت نہیں کرنی۔ یہ ہم نے مینارہ نور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا ہے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ خیر میں دور چلا گیا، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ بھی ضروری بات ہے، اس پر میں نے ویسے علیحدہ لیکچر دینا ہے، کیونکہ مجھے بڑے آج کل سوالات وصول ہونے لوگوں، جی بیوی کے حقوق بتائیں، جی خامند کے حقوق بتائیں۔ بیوی یہ چاہتی ہے کہ صرف مجھے میرے حقوق کا پتہ ہو، اور خامند یہ چاہتا ہے صرف میرے حقوق کا پتہ ہو، باقی کسی کا کوئی پتہ نہ ہو، باقی سب کے پتے کٹتے ہیں تو کٹ جائے، صرف میرا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک عجیب ماحول ہے، اور جس معاشرے کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، یہاں ایک بات بڑی عجیب ہے۔ میں تو اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا اگر بیٹا اپنی بیوی سے اچھی زندگی گزارے نا تو رن مرید ہے، اور اگر داماد بیٹی سے اچھی زندگی گزارے تو وقت کا ولی ہے۔ اور جو عورتیں اپنے گھروں میں علیحدہ نہیں رہتی، وہ کہتی ہیں علیحدہ گھر بساؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ گزارا کروں گی، وہی بیٹیاں جب اپنے بہن بھائیوں کے گھر میں جاتی ہیں پھر ایک لمبا سا لیکچر دیتی ہیں جس میں والدین کے حقوق بھی ہوتے ہیں، اور تو ایک ہے اور اکیلا ہے، تو علیحدہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ اپنے گھر میں نہیں، خامد کو وہ لیکچر نہیں دینا، بھائی کو ضرور لیکچر دینا۔ یہ معیار نہیں ہے، یہ شریعت کا معیار نہیں ہے۔ جو معیار ہے اس پر عمل کرنا، یہ عدل ہے، عدل۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ یہ آپ کی خاموشی بتاتی ہے کہ پرابلم آپ کو بھی ہے، ورنہ آپ کچھ نہ کچھ تو بولتے نا۔ اللہ صاحب کے پرابلم دور کرے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو درمیان میں لائیں گے تو زندگی جنت بن جائے گی۔ بس
آخر کلام بات یہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب نے دریائے رحمت جوش میں، عائشہ پوچھو آج کیا پوچھنا چاہتی ہو. اب یہ سوال بڑا اہم تھا، اچانک پوچھا ہے، کیا جواب ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ابا جان سے پوچھ لوں، مشورہ کر لوں، میں پوچھ لے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ پاک نے پوچھا، ابا جی ایسے ایسے محبوب کا دریائے رحمت جوش میں آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا پوچھو. تو کیا پوچھوں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عائشہ محبوب سے پوچھیں جب معراج پہ گئے تھے اللہ سے کلام ہوا تھا، کوئی ایک تو راز کی بات بتا دے. اب حضرت صدیق اکبر راز کی بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عام باتیں تو ساری کرتے ہیں، منزلیں تو راز کی باتوں سے طے ہوتی ہیں. وہی سمجھ نہیں آئی. منزلیں اور یہ مقامات تو راز کی باتوں سے ملتے ہیں، طے ہوتے ہیں. اور پھر ایک وقت آیا، پھر محبوب نے پوچھا اے عائشہ بتائیں. تو عرض کرنے لگی کوئی راز کی بات بتائیں. اور میں جب آپ مسکرائے، اب مسکرانے کے دو وجہ تھے، ایک یہ تھا کہ بتا دیا تو پھر راز نہیں رہے گا نا، اور دوسرا یہ تھا کہ سوال آپ کا نہیں، ایسا سوال صدیق اکبر ہی کر سکتے ہیں جو ہیں رازدار نبوت سے، جن کا نام ہے، جو ہیں رازدار نبوت، جن کو اذا جاء سورہ نصر جو ہے نازل ہو جائے تو لوگ ہنس رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں، اور میں اس میں مجھے ہجر مصطفیٰ کی بو آ رہی ہے. سورہ نصر کے شان نزول، ان کے نزول کے وقت آپ رو رہے ہیں، اور میں یہاں سے مجھے خبر مل رہی ہے محبوب کے وصال مبارکہ. جو قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھ لے وہ اپنے محبوب کے اسرار کو کیسے نہیں جانتے ہو. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے جو کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا وہ جنتی ہے. جو کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا وہ جنتی ہے. اب یہ بات خوشی خوشی حضرت عائشہ پاک نے اپنے والد ماجد کو بتائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے رو پڑے، سن کے رو پڑے. ابا جان رونے کی کیا وجہ ہے؟ خوشی کی بات ہے، ایک راز کی بات بتائیے. فرمایا ہے صدیقہ کائنات میں رو اس لیے رہا ہوں جو کسی کی دل آزاری نہ کرے وہ جنتی ہے، جو دل آزاری کرے وہ تو جہنمی ہے. میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ہم تو خیال ہی نہیں کرتے کہ کس کا دل ٹوٹ رہا ہے، کس کی دل آزاری ہو رہی ہے. تو محبوب نے تو فرما دیا جو کسی کی دل آزاری نہ کرے وہ جنتی ہے، جو دل آزاری کرتا ہے اس کا کیا بنے گا. آج مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں، لوگوں کو منزلیں نہیں ملتی، مقامات نہیں ملتے، کوششیں بڑی کرتے ہیں. میں نے کہا وہ کوششیں کرتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرے اس فعل سے میرے شیخ کی دل آزاری ہوئی کہ نہیں. عام کسی مسلمان کی آپ دل آزاری کریں تو محبوب نے فرمایا وہ بندہ جنت ہی نہیں. آپ ماں کی دل آزاری کرتے ہیں، باپ کی دل آزاری کرتے ہیں، اپنے شیخ کی دل آزاری کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جناب والا ہم وقت کے کلندر بن جائیں اور میں وقت کے پتہ نہیں کیا کیا بن جائیں. کچھ بھی نہیں مان سکتے، خدا کی قسم کچھ نہیں مان سکتے. بنیں گے تب جب آپ شریعت مطہرہ کی پابندی کریں گے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پر عمل کریں گے. حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کتے کو چاہیے کتا ہی رہے، مالک نہ بنے. کس لیے؟ کہ کسی کے دروازے پہ کوئی کتا بیٹھا ہو نا، کتا کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اپنے مالک کی چوکیداری کر رہا ہوں. دعویٰ یہ بنتا ہے اس نے چوکیداری کے لیے رکھا ہوا. یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تو کہتر کم تر آ کر ادنا لا شے لا امکان بھی تو. کیونکہ النفاق و یورث الاعتراض، اعتراضات ہمیشہ منافقین کو آتے ہیں. یہ اعتراضات کرنا منافقین کی صفت ہوتی ہے. عاشق کو کبھی اعتراض نہیں ہو سکتا، کبھی اعتراض نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا نا اقبال نے فعل مرشد نا پسندیدہ ہو اگر قصہ خضر اور موسیٰ یاد کر. کبھی سورہ کاف پڑھے نا آپ، قصہ خضر اور موسیٰ پڑھے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اقبال نے کیوں منع کیا. تو جس آدمی نے اپنے
بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کیا، ان کے ساتھ رہے ہوں۔ اگر آپ اعتراض کریں گے تو آپ کا علم خام ہو سکتا ہے، لیکن جنہوں نے اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلے انہوں نے جواب ان کو دینا ہے، آپ کو نہیں دینا۔ بہرحال ملکہ زبیدہ ہارون الرشید کی بیوی ہے، وہ اس نے ایک نہر کھدوائی تھی، آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں مکہ کے اندر۔ جب وہ دنیا سے چلی گئی تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تو کہنے لگی اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو اب جس نے خواب میں دیکھا تھا اس نے کہا کیوں نہ بخشتا، کام ہی بڑے بڑے کیے ہیں تو نے، اتنی عراق سے نہر کھدوا کے تو نے حاجیوں تک مینا عرفات تک پہنچا دی۔ انہوں نے کہا اس وجہ سے نہیں، وہ سرکاری خرچے پہ ہوئی تھی، بخشش اس لیے ہوئی ہے کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھی تھی ننگے سر، تو مؤذن نے اللہ اکبر کی جب صدا بلند کی، اللہ کا نام آتے ہی میں نے سر پہ دوپٹہ ڈال دیا، اللہ نے فرمایا تو نے میرے نام کا احترام کیا، ہم نے تجھے جنتی کر دیا۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث، بعد از وصال جب ان کی قبر پہ کسی نے مراقبہ کیا، پوچھا کہ بتائیں اللہ کیسے راضی ہوا؟ اس نے کہا حضور اللہ ایسے راضی ہوا کہ میں ایک دن قلم سے کوئی چیز لکھ رہا تھا تو ایک مکھی آئی، مکھی وہ سیاہی کے وہ کانے کی قلم تھی، سیاہی کے اوپر آ کے بیٹھ گئی اور سیاہی کو چوسنے لگی۔ میں نے جب تک وہ نہیں اٹھی قلم سے کچھ نہیں لکھا کہ یہ پتہ نہیں کتنے دن سے پیاسی ہوگی، اس کو اپنی پیاس بجھا لینے دو۔ اللہ نے اس وجہ سے بخش دیا کہ اے محدث تو نے میری مخلوق میں سے اس کی پیاس بجھائی ہے، ہم تجھے جنتی کر رہے ہیں۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک عورت جو تھی اس کا کردار اچھا نہیں تھا، ابھی بھی وہ کسی اچھے کام سے گھر سے نہیں نکلی تھی، لیکن دیکھا کہ کتا تڑپ رہا ہے، اس نے اپنے موزے کا دوپٹے کے ساتھ جو ہے نا ڈول بنایا اور پانی کتے کو پلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی، اس کو جنتی کر دی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک عورت تھی جو بڑی نیک اور صالح تھی، اس نے بلی کو قید کیا، مر گئی، اس کو جہنمی کر دیا۔ اللہ کو جو ہے نا اپنی مخلوق، یہ جو مخلوق ہے اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق سے پیار کرنا سیکھے، محبتیں بانٹے، یہ نفرتیں اور بغض نہیں، ایسے چو نہ بنے، خادم بنے اللہ کی مخلوق کے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی سے اپنے آپ کو افضل سمجھے اور دوسرے کو کمتر سمجھ کے اس کو نیچ جانے یا کمزور سمجھے۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند، وہ تو کریم ہے نا۔ عزیزان محترم، جنت میں لے جانے والے اعمال پر بحث کریں تو وقت ختم ہو گیا ہے جس پر ہم نے گفتگو کرنی تھی۔ آخری دو چار باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ جنت میں جو لے جانے والے اعمال ہیں نا، ان میں سے ایک عمل ہے، وہ ورد نہیں ہے، وہ وظیفہ نہیں ہے، وہ تسبیح نہیں ہے، وہ نسبت کی پختگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نسبت کی پختگی ہے۔ اٹھائیں روح المعانی اور روح البیان، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کچھ جانور بھی جنت میں جائیں گے۔ جب ہم نے پڑھا ماں حیرت ہو گئے، جانور اور جنت، جنت تو جانوروں کے لیے نہیں تھی، یہ تو نبی کے ماننے والوں کی تھی، اور محبوب نے فرمایا 120 صفحے ہوں گی، جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی، اس میں سے 80 صفحے میرے محبوب کی امت کی ہوں گی، 40 دوسروں کی ہوں گی۔ پھر قصبہ اونٹنی پہ حضرت بلال آئیں گے، کھڑے ہو کے اذان دیں گے، پھر سارے محبوب کا کلمہ پڑھیں گے، محبوب سب کو جنت میں بھیجیں گے۔ تو جنت تو تھی انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، محبوب کے ماننے والوں کے لیے، ان کی محبت ان کے ساتھ کرنے والوں کے لیے۔ یہ مفسرین نے لکھا کہ کچھ جانور ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ اب جنت تو کتوں کے لیے نہیں ہے۔ اب کتے نے نماز پڑھی تھی کہ جنت میں جائے گا، کتے نماز تھوڑی پڑھتے، کوئی نہیں سمجھ آئی، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کتے نماز نہیں پڑھتے، یہ نماز تو انسان پڑھتا ہے۔ اور پھر مسلمان پڑھتے ہیں، مسلمان پڑھتے ہیں، کتے تو نہیں پڑھتے۔
تو جنت میں یہ جائے گا. کہا حضرت انسان کا لباس پہنا کے بھیجوں گا. کیوں؟ میرے ولیوں سے اس کی نسبت پختہ ہے. تو تھانوی جیسا بندہ کہتا ہے جنس کا کتا ہو، نسبت اس کی پختی ہو اور ولیوں کا در نہ چھوڑے، وہ جنت میں جائے گا. وہ نہیں سمجھے؟ جنس کا کتا ہو، ولی کا در نہ چھوڑے، اصحاب کہف کا در نہ چھوڑے. اور ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا، میں ایک سوال سوچ رہا تھا، بھئی وہ تو اصحاب کہف تھے، ولی تھے، ان کی تو روحانی خوراک تھی، یہ کتا کیا کھاتا پیتا تھا؟ تو مفسر نے جواب دیا، علامہ اسماعیل حقی نے کہا وہ کھاتا پیتا نہیں تھا، جب بھوک لگتی تھی نا ولیوں کے چہرے کو دیکھتا تھا تر و تازہ ہو جاتا تھا. تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ آپ استانوں پہ، اللہ کے ولیوں کے درباروں پہ صرف کھانے پینے کو مد نظر نہ رکھے. وہ کتا ہو کے کھانے پینے کو اور پیٹ کو لگا کے نہیں جاتا، وہ زیارت کے لیے بیٹھا ہے اور 309 سال بیٹھا رہا اور در چھوڑتا نہیں. کہا تو میرے ولیوں کا در نہ چھوڑے اور یہ پھر اکیلے جنت میں جائیں، تو ساتھ جائے گا. تو جنت میں جانے کے لیے نسبت کی پختگی بھی ہے. اب جو وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کو دور کرنا ہوگا پھر ولیوں سے دور بھی کر دے گا، تاکہ یہ رہا تو اس کو جنت میں بھیجنا پڑے گا، میرا قانون ہے، لہذا اس کو پہلے ہی دور کر دو، کیونکہ یہ وہاں جائے گا نہیں. جو جانا چاہے گا، جو جائے گا، وہ نسبت کی پختگی کے لیے اس کو در پہ بیٹھنا ہوگا، چھوڑنا نہیں ہوگا. اصحاب کہف کا کتا جنت میں، صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں، یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں، سلیمان علیہ السلام کی ہدہد جنت میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مینڈا جنت میں، میرے آقا علیہ السلام کی ساری سواریاں، وہ عذبہ ہے، غضبہ ہے، وہ قصوہ ہے، وہ یافور ہے، ساری سواریاں جنت میں. یہی وجہ ہے جانور بھی ہو کہ اتنا غیرت ضرور رکھتے ہیں کہ جب غضبہ محبوب کے سامنے آئی نا اونٹنی، اس کو کئی کتاب میں عذبہ بھی ہے غضبہ بھی، دونوں نام ہے. غضبہ کا معنی غضب ناک ہونے والی. میرے آقا علیہ السلام نے صدقے کے فضائل بیان کیے کہ صدقے کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے. ایک بندہ اونٹنی لے کے آیا، حضور میں یہ صدقہ کرتا ہوں، اس کو بیچ کے نا یہ غریب و مساکین میں نا یہ صدقہ کر دے. محبوب نے فرمایا عمر یہ غضبہ لے جاؤ، اونٹنی لے جاؤ، اس کی بولی لگاؤ. اب اونٹنی محبوب کے ودھا کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتی ہے، گویا کچھ کہہ رہی ہے. اور کیا کہہ رہی تھی؟ حضور میں نے تو سنا تھا آپ میرے لیے، آپ مجھے پسند فرمائیں گے، آج مجھے بیچ رہے ہیں. اب محبوب نے تو یہ طریقہ بتایا نا کہ اگر بولی ہم خود لگائیں، اور نبی کی بولی پہ کوئی بولی لگا نہیں سکتا، تو کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بظاہر تجھے بیچا جا رہا ہے، حقیقت میں تجھے خریدا جا رہا ہے. کچھ پسے پردہ بکے، کچھ سرے بازار بکے. آج پھر ان کے خریدار نظر آتے ہیں جو کئی بار خریدے گئے، کئی بار بکے. آ گئی غضبہ محبوب کی بارگاہ، فرمایا استبل میں باندھ دو. باندھ دی گئی. تہجد کا وقت ہے، محبوب جا رہے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے. اونٹنی کی نظر پڑتی ہے، چہرے پہ رونا شروع کر دیتی ہے. اونٹنی کو بھی کسی نے یہ کمال سکھایا تھا کہ محبوب کو قریب کرنا ہو تو آنسو بہانے ہیں. اونٹنی ہے پر کمال رکھتی ہے، آنسو بہانے. اب محبوب قریب جاتے ہیں، کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ محبوب کو بلانے کے لیے یہ آنکھوں کا دانہ پھینکنا پڑتا ہے، پھر محبوب آ جاتا ہے. محبوب قریب ہوئے، اس کے پر ہاتھ پھیرتے ہیں. کہتی حضور کچھ حال دل سنانا تھا. اور حال دل کیا سناتی؟ حضور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھی، میری ماں جس طرف سے گزرتی تھی نا، جانور کہتے تھے راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو، نبی کی سواری اس کے پیٹ میں ہے، اس کو پہلے چرنے دو، نبی کی سواری اس کے پیٹ میں ہے. حضور جب میں آ گئی تو مجھے بھی یہ پتا تھا میں نے آپ کی سواری بننی ہے. حضور میری خواہشات ہیں چند. ایک تو خواہش یہ ہے کہ دعا کریں میں آپ سے پہلے مر جاؤں. اگر آپ کے بعد میں نے مرنا ہے تو محبوب آپ کے بعد کوئی میری پشت پہ نہ بیٹھے، جب میں آپ سے منسوب ہو جاؤں کسی اور کی نہ رہوں. نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ جب میں آپ سے منسوب ہوں پھر کسی اور کا. جانور کو یہ پتا ہے کہ جب یار کا کوئی ہو جاتا ہے کسی اور کا نہیں رہتا، جو اور کا ہوتا ہے. خواجہ صاحب کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میں پڑھتا نہیں. اس نے کہا نا گلی گلی نہ یار بنائیے وانگ کمینے والوں کا. یہ روز ہی یار بدلنا یہ کمینے لوگوں کا کام ہوتا ہے.
اب ہوا یہ کہ محبوب کوئی اور نہ بیٹھے، جب ہم آپ کے ہیں تو پھر کوئی اور کیوں بیٹھے؟ کوئی کیسے جچے میری نظر میں ہے ساجد، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا۔ اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اور حضور جنت میں بھی مجھے ساتھ رکھنا، فرمایا ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری باتیں ہو گئیں، جو کچھ اس نے مانگنا تھا مانگ لیا، محبوب نے دے دیا۔ ہوا یہ کہ چند دن کے بعد محبوب دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ روتی رہی، اونٹنی روتی رہی۔ چند دن ہی گزرے تھے، کیونکہ محبوب نے اپنے ساتھ رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ تو ایک دن نا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو کہتی ہے میرے سرکار نے مجھے یاد فرمایا، میں جا رہی ہوں، کوئی پیغام ہو تو دے دے۔ حضرت سیدہ پاک نے ایک ہی پیغام دیا، میرے بابا جان کو کہیں آپ کے بعد آپ کی فاطمہ کے دل پر جو کچھ گزر رہی ہے حضور آپ واقف ہیں، آپ کی بیٹی آپ کے بغیر بے چین ہے، آپ کو دیکھ نہیں سکتی، نظروں سے جب سے آپ اوجھل ہوئے ہیں حضور، کیفیت ہی اور ہے۔ بس ابھی یہ وہ پیغام دے رہی تھی تو وہ اونٹنی کا انتقال ہو گیا، اور حضرت سیدہ پاک نے اس اونٹنی کو ٹاٹ کے کفن میں لپیٹ کے دفنا دیا، قبر میں اس کو دفنا دیا۔ اب صحابہ جو تھے وہ اس سوچ میں تھے کہ چونکہ محبوب نے وعدہ کیا تھا کہ جہاں ہم رہیں گے ساتھ رکھیں گے، تو لہذا قبر کھول کے دیکھتے ہیں۔ جب قبر کھودی 3 دن کے بعد تو اونٹنی نہیں تھی، گویا یار کے قدموں میں پہنچ گئی تھی۔ تو جانوروں کی نسبتیں اگر پختہ ہوں تو وہ اپنے یار کے ساتھ رہتی ہیں۔ تو یہی تو بلال جاتے ہوئے کہہ گئے، جا رہا ہوں محبوب انتظار فرما رہے ہیں، آج خوشی کا دن ہے، شادی کا دن ہے، بس آپ خوب کمائیں، پیسے کمائیں، دنیا بنائیں، لیکن اپنی اپنی نسبتوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کی نسبت کمزور ہو گئی تو پھر آپ کی قسمت خراب ہے۔ جس کی نسبت پختہ ہے اس کی قسمت اعلیٰ ہے، جس کی نسبت پختہ ہے اس کا مقدر اعلیٰ ہے، جس کی نسبت پختہ ہے اس کی زندگی اعلیٰ ہے، جس کی نسبت پختہ ہے اس کی آخرت اعلیٰ ہے، جس کی نسبت پختہ ہے اس کے مقامات ہی اعلیٰ ہے۔ پھر وہ جنت میں بھی اپنی نسبتیں، جنت میں انسان کو نسبتیں لے کے جاتی ہیں، نسبتیں چھوڑتی نہیں۔ شرط کیا ہے؟ آپ نسبت نہ چھوڑیے، نسبت آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی، جنت میں لے کے جائے گی۔ اللہ ہم سب کی نسبتوں کو مضبوط رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔